حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے اور اس کی نیکی برائی پر غالب نہ آ جائے وہ جہنم کی تیاری کر دے۔ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑھ پڑھ کے راضی کر دیا؟ کیا درود پڑھ پڑھ کے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پہچان رکھ دیا؟ ہر دن ہمارا تحفہ پہنچ گیا، پسند نہیں ہے نا، طبیعت نہیں ہے نا، شوق نہیں بن رہا ہے نا، تربیت نہیں ہے نا، عمل صالح نہیں ہے نا، فکر سالم نہیں ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ طبیعت کیوں خراب ہے؟ طبیعت کیوں خراب ہے؟ تربیت کیوں خراب ہے؟ اور میلان شریعت کی طرف کیوں نہیں ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی احکام سے پہلی روگردانی ہمارا یہ ہے کہ ہماری مجلس صالحین کا مجلس نہیں ہے۔ ہر نیک صحبت کی نیک اثر ہوتا ہے، ہر بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے، لیکن غضب کی بات کیا ہے کہ یہی بات ہم اپنی بچوں کو تو سمجھاتا ہے۔ ہر بڑا اپنی بچوں کو کہتا ہے فلان کے ساتھ مت بیٹھو، وہ غلط ہے تم غلط ہو جاؤ گے، وہ خراب ہے تم خراب ہو جائے۔ او محترم، او ہمارے باپ بائی بڑا بزرگ، جس طرح وہ غلط مجلس میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے، جس طرح تم بھی غلط مجلس میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ ایاکم و ایاہم حدیث ہے، غلط فرقی غلط عقیدے کے لوگوں سے تم خود دور رہو۔ خداوند متعال فرماتے تاکہ میں امتحان کر سکوں کہ آپ میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔ اب کدھر گیا فکر، کدھر گیا سوچ؟ ہماری فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہم جب بات ہو جاتا ہے آخرت کا تو فکر یہ آتا ہے کہ میں دنیا کا کاروبار نہ کروں۔ حدیث مبارکہ ہے المؤمن دقاق، مسلمان کا صفت کیا ہے؟ وہ دقاق ہوگا، یعنی کیا؟ رک رک کے جانا، رک رک کے جانا، یعنی ہر چیز میں رک رک کے آگے بڑھنا۔ کھانا حلال ہے یا حرام، جو کچھ کھا رہا ہو حلال ہے یا حرام، جدھر سے کما رہا ہو حلال ہے یا حرام، جو کر رہا ہو حلال ہے یا حرام۔ اور منافق کا علامت کیا ہے؟ المنافق لقاق، منافق کا صفت یہ ہے کہ جو کچھ سامنے آیا کر دیا، جو سامنے آیا کھایا، یعنی کوئی پرواہ نہیں کیا کہ کدھر سے کھا رہا ہوں۔ بس ایسا صحابی بھی موجود ہے کہ میدان جنگ میں کفر کی صف سے نکل کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایمان لایا اور پھر جہاد کے اندر داخل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ صدقات کیا، بس جہاد میں داخل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب دنیا کے سارے اولیاء اس کے برابر نہیں ہے۔ تعریف تقویٰ کیا ہے؟ یہ ہے کہ خدا سے ڈر کی حالت یہ ہو کہ جدھر حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو، جدھر حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو۔ مسجد میں حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو، اور جدھر حکم ہے کہ مت آنا تو کبھی ادھر ظاہر نہ ہو۔ غور سے سنو، اکثر ہماری حالت یہ ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ احمق نادان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام جہنمیوں کا کرے اور امید خدا سے جنت کا رکھے۔ کام جہنمیوں کا کرتا ہے اور امید جنت کا رکھتا ہے، احمق انسان ہے۔ محترم سامعین، وقت مقرر ہے اور بطور مسلمان، بطور مسلم ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ بننا ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں کچھ وقت گزاریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ عمر طویل ہو اور عمل صالح ہو، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ عمر کم ہو یا عمر زیادہ ہو اور عمل خراب ہو۔ اب زندگی کی جتنی ایام گزر چکی ہے کیسے گزر گئی، جو باقی ہے کیسے گزرے گا، جو موجودہ ایام ہے
اس میں ہماری حالت کیا ہے، نصیحت اس کے لیے استعداد اور ظرفیت کتنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مقصود اس پر ہم کتنے پورے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جمعرات کے دن ہماری اعمال پیش ہو رہا ہے، کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتا ہے یا رلاتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعرات کے دن ہر امتی کی عمل ایک دفعہ میرے سامنے لایا جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ نیک ہے تو میں خدا کی حمد ادا کر رہا ہوں، اور اگر وہ برا ہے تو میں روتا ہوں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہوں۔ یعنی ہم نصیحت کی کس معیار پر ہے؟ ہماری اعمال جب جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر تبسم لے کر آئے گا یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روئے گا۔ عمل کیسا ہے ہمارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد جب ابھی صرف وحی آ گیا، نبوت کی بعثت سامنے آ گیا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلا دو تو آیت کی نزول ہوتا ہے کہ یا ایہا المدثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العزت کا حبیب ہے، ہر ادا اس کا پسند ہے خدا کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا محبوب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، قم فانذر، اٹھ لوگوں کو ڈرا دو مجھ سے، قم فانذر، اٹھو لوگوں کو مجھ سے ڈرا دو، وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اپنی رب کی کبریائی بیان کرو۔ یعنی پہلی حکم یہ ہو گیا کہ قم فانذر، اٹھ لوگوں کو مجھ سے ڈرا دو۔ کیا ہے؟ کیا ہم ڈر گئے؟ کیا ہمارے درمیان میں خوف آ گیا؟ کیا موت کے لیے کوئی تیاری کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ پر عمل کیا؟ کیا آخرت کے لیے کوئی تیاری ہے؟ کیا ہماری روزمرہ جو زندگی چل رہی ہے اس میں ہماری زندگی کے اسلوب کیسا ہے؟ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت طیبہ، عمل کے ساتھ محبت بڑھ گئی ہے؟ کیا ہم نے اپنی من کے مقابل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور خوشحالی اور سنت کو اہمیت زیادہ دے دیا؟ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حالات کیسے ہے؟ میلاد کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ کیا جمعرات کا دن، میلاد کا مہینہ، ربیع الاول کی اول وقت، ہماری اعمال کیسے چل رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوش کر دیا یا خدا نخواستہ ہماری وجہ سے رو رہا ہے؟ کیا حالت ہے ہمارا؟ کیا سوچ ہے ہمارا؟ فکر کیا ہے؟ انداز زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ہم نیک بخت لوگ ہیں یا بدبخت لوگ ہیں؟ ہم نیکوکار لوگ ہیں یا بدکار لوگ ہیں؟ ہم صالحین میں سے حساب ہے یا خدا نخواستہ فاسدین میں سے حساب ہے؟ ہر انسان کو اپنی ذات پر علم حضوری ہے، ہر انسان اپنی طور پر سمجھتا ہے، ہر انسان کی نیک اور برائی کی کچھ علامات ہوتی ہے۔ کبھی سوچ لیا
مثال کی طور پر حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو لوگ مسلمان اس کی زبان سے محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ کیا میرے تیرے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ ہے؟ میرے تیرے زبان سے بھی لوگ محفوظ ہے؟ کیا میرا اور تیرا ہمسایہ ہم سے محفوظ ہے؟ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے، ہماری کردار سے، ہماری افعال سے کیا ہمارے ہمسایہ ہم سے محفوظ ہے؟ مسلمان لوگ ہم سے محفوظ ہے؟ یہ تو علامت ہے مسلمانی کا۔ کیا ہم میں اب مسلمانی کی علامت پایا جاتا ہے؟ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ جو سکھ، جو خیر، جو عافیت، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم تو کسی سے جلتے نہیں ہیں؟ کسی کی کامیابی کی وجہ سے ہم جلتے تو نہیں ہیں؟ کسی سے حسد اس وجہ سے تو نہیں کر رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کیوں آیا، بہتر اولاد کیوں آیا، تعلیم کیوں آیا، ترقی کیوں آیا، اس کی وجہ سے ہم حسد تو نہیں کر رہا ہے، ہم خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کی ناکامی تو نہیں سوچ رہا ہے۔ مسلمانی کی علامت ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑھ پڑھ کے راضی کر دیا؟ کیا درود پڑھ پڑھ کے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پہچان رکھ دیا؟ ہر دن ہمارا تحفہ پہنچ گیا، ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو گئے، ہر دن ہماری نیک اعمال پیش ہو گئے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا نام لے کر، وہ خواب میں بڑا خوش ہو رہا ہے، یا رسول اللہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں ہر رات آپ کی درود کا تحفہ آتا ہے، آپ کا نام لے کر ملائکہ عرض کر رہا ہے، میں آپ کو کیسے نہیں پہچانتا ہوں؟ کیا یہ ہمارے درمیان میں ہے؟ کیا ہماری حالت اسی طرح کا ہے؟ کیا ہم نے اپنی پہچان نیک عمل، درود شریف، اعمال صالحہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پہچان رکھ دیا؟ ہم نے اتباع سنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری پہچان ہو؟ کیا ہم نے کر دیا؟ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ شقاوت انسان کس چیز پر ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی شقاوت اس کی خشک آنکھوں سے ہے، جو آنکھیں خدا کی ڈر سے نہیں روتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جس کی دل خدا کی ڈر کی وجہ سے نہیں روتا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ جو حرصی دنیا میں لگا ہوا ہے اور ترک شریعت کر دیا ہے، یہ بدبختی ہے۔ جو لمبی لمبی امیدیں رکھ کر نیک اعمال کو چھوڑ رہا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو ہم نیک بخت لوگ ہیں یا بدبخت لوگ ہیں؟ ہم بھی علامت کس چیز کا ہے؟ جو اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جو جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، وہ اس کو اس ایریا میں بھی نہیں جانے دیا جائے گا جس ایریا میں جنت کی خوشبو جاتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ سے تکبر نکال دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اعمال اور افعال کو ایسے بنا دیا جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے؟ کیا ہم نے سنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا؟ کیا ہم نے بدعات کو بری نگاہ سے دیکھا؟ کیا ہم نے کسی کی اوپر جب دیکھا کہ کسی اور نے سنت پر عمل کر دیا، کیا ہمارا دل خوش ہو گیا؟ کیا ہم نے دیکھا جب خود عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو نقصان کی طور پہ سمجھا؟ اگر سمجھا ہے تو پھر یہ نیکی کی علامت ہے، اگر نہیں سمجھا ہے تو یہ دلالت کی علامت ہے۔ کیا ہم نے اپنی بچوں کو دیکھ کر جب وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، جب شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، ہم نے روک دیا؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم نے اپنی ماتحتوں کو جب شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک آپ میں سے ایک چرواہی کی طرح، ایک بڑی کی طرح اپنی رعیت کے مالک اور اس کے بازپرس ہو جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، مسئول عن رعیتی،
اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی رعیت میں کیسے شریعت کی اتباع کروا دیا؟ کیا ہم نے کر دیا؟ کروا دیا؟ لوگوں کو ہم کس عزم کے ساتھ سامنے جا رہا ہے؟ ہم کیا کر رہا ہے؟ ہماری تربیت کیا ہے؟ یعنی یہ کہ شریعت کی اتباع ہم خود کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہ ہماری اعمال ہماری فکر کی مطابق شریعت کے مطابقت پر ہے یا نہیں شریعت کے مطابق ہے؟ شریعت کو ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق بنا دیا یا نہیں اپنی آپ کو شریعت کے مطابق بنا دیا؟ کیا ہم نے داڑھی کی سٹنگ کرتے ہوئے کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے یہ شریعتی مطہرہ کے برابر ہے، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتا ہے، جس پر خدا راضی ہوتا ہے، جس پر میرے جنت کی جانے کا سبب بن جاتا ہے؟ کیا ہم نے بال بناتے ہوئے کبھی کسی عالم سے پوچھ لیا کہ شریعت کا اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں کیا ہے؟ کبھی کر دیا؟ اگر نہیں کیا تو وجہ کیا ہے؟ پسند نہیں ہے نا، طبیعت نہیں ہے نا، شوق نہیں بن رہا ہے نا، تربیت نہیں ہے نا، عمل صالح نہیں ہے نا، فکر سالم نہیں ہے نا، وجہ کیا ہے؟ طبیعت کیوں خراب ہے؟ طبیعت کیوں خراب ہے؟ تربیت کیوں خراب ہے؟ اور میلان شریعت کی طرف کیوں نہیں ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی احکام سے پہلی روگردانی ہمارا یہ ہے کہ ہماری مجلس صالحین کا مجلس نہیں ہے، ہمارے اٹھنا بیٹھنا صالحین کے ساتھ نہیں ہے۔ رب العزت فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ہمیشہ رہو اس لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام خدا کا ذکر کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو تب تیرا دل صالح ہو جائے گا۔ بیٹھو اس کے ساتھ جو صبح و شام خدا کا ذکر کر رہا ہے، قرآن ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیٹو اس کے ساتھ جو صبح و شام خدا کو یاد کر رہا ہے۔ ہم کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہماری تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہماری فرینڈ، دوست، رشتہ دار، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، بزنس، کاروبار، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہر مجلس کی اپنی تاثیر ہوتا ہے، ہر صحبت کی اپنی تاثیر ہوتا ہے، ہر نیک صحبت کی نیک اثر ہوتا ہے، ہر بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ لیکن غضب کی بات کیا ہے کہ یہی بات ہم اپنی بچوں کو تو سمجھاتا ہے۔ ہر بڑا اپنی بچوں کو کہتا ہے فلان کے ساتھ مت بیٹھو، وہ غلط ہے تم غلط ہو جاؤ گے، وہ خراب ہے تم خراب ہو جائے۔ او محترم، او ہمارے باپ، بھائی، بڑا، بزرگ، جس طرح وہ غلط مجلس میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے، جس طرح تم بھی غلط مجلس میں بیٹھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ ایاکم و ایاہم حدیث ہے، غلط فرقی، غلط عقیدے کے لوگوں سے تم خود دور رہو، اس کو اپنے سے دور رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی مجلس تاثیر کرتے ہیں انسان پر۔ ہر انسان جو صالح مجلس میں بیٹھتا ہے نیک ہوتا ہے، جو بری مجلس میں بیٹھتا ہے وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ بس ہم نے خداوند متعال کی احکام کی پیروی نہیں کیا، ہم نے بیٹھ گئے اس لوگوں کے ساتھ جو صالحین نہیں ہے۔ طبیعت مائل بشریعت نہیں ہے، طبیعت مائل بآخرت نہیں ہے۔ ہماری فکر صرف دنیا، فکر صرف معیشت، فکر صرف دنیا کی آسائش، اور یہ سب کچھ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے اگر آپ کے ذہن صرف دنیا کی طرف ہے تو فقر ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ رب العزت فرماتے اے میرے بندے اپنی آپ کو فارغ کر دو میری طرف۔ اگر آپ نے سب کچھ چھوڑ کے میرے طرف ہو گئے، میں غنا کو، غنیتوب کو، یعنی مالداری کو، غنا کو
آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کے ہاتھ کام نہیں کرے گا، کام چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر آپ کے ذہن دنیا کی طرف چلا گیا، آپ کا فقر آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دوں گا، ہاتھ کام کرے گا، سامنے فقر نظر آئے گا، ہمیشہ کے لیے پریشان رہو گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، حدیث مبارکہ ہے اپنی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گرچہ آدھی کھجور کے عوض ہو، یعنی بچاؤ اپنی آپ کو۔ اتقوا النار، اپنی آپ کو آگ جہنم سے بچاؤ۔ کیا اس کے لیے کوئی سسٹم ہے، کوئی ترتیب ہے، کوئی فکر ہے؟ روزانہ ہماری اعمال کس طرف جا رہا ہے؟ روزانہ ہماری اعمال کس طرف جا رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند متعال فرماتے ہیں میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خداوند متعال فرماتے تاکہ میں امتحان کر سکوں کہ آپ میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔ اب کدھر گیا فکر، کدھر گیا سوچ؟ ہماری فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہم جب بات ہو جاتا ہے آخرت کا تو فکر یہ آتا ہے کیا میں دنیا کا کاروبار نہ کروں، کیا معیشت نہ کروں، کیا نہ کماؤں؟ نہیں، معیشت چاہیے، کاروبار کرو، لیکن دینداری کرو، کام کرو۔ الکاسب حبیب اللہ، کام کرنے والے خدا کا دوست ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک آدمی سامنے سے گزر رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا، چہرہ بڑا شاندار تھا، قد قامت بڑا خوبصورت تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کاش یہ قد و قامت، یہ خوبصورت چہرہ خدا کے راستے میں جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ دین کی خاطر نکلا ہوئے فی سبیل اللہ ہے، علم کے لیے نکلا ہے فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ اپنی بچوں کے لیے حلال کمائی کماتا ہے تو یہ خدا کے راستے میں ہے، یعنی یہ خدا کا راستہ ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اپنی کاروبار کرتے ہوئے کسی عالم سے ہی پوچھا کہ جو میں کر رہا ہوں حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے؟ کیا علامت مسلمان موجود ہے جس میں حدیث مبارکہ ہے المؤمن دقاق؟ مسلمان کا صفت کیا ہے؟ وہ دقاق ہوگا، یعنی کیا؟ رک رک کے جانا، رک رک کے جانا، یعنی ہر چیز میں رک رک کے آگے بڑھنا۔ کھانا حلال ہے یا حرام، جو کچھ کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام، جدھر سے کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام، جو کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام۔ اور منافق کا علامت کیا ہے؟ المنافق لقاق، منافق کا صفت یہ ہے کہ جو کچھ سامنے آیا کر دیا، جو سامنے آیا کھایا، یعنی کوئی پرواہ نہیں کیا کہ کدھر سے کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کدھر سے کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ہم میں مسلمان کی صفت پڑا ہے یا منافق کی صفت پڑا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ یا مثال کے طور پر علامات کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے نا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہمیں تو یہ ایک ہی آسرا نظر آ رہا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنی شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف ہی ہے کہ حدیث کی کتاب لکھتا ہے کہ سنت کی تعریف ہی ہے کہ ترک سنت، جب سنت کو ترک کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے سے کترائے گا، شرمندگی محسوس ہوگا کہ میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جاؤں گا تو سنت کے خلاف کیسے جاؤں گا؟ میں نے تو داڑھی نہیں رکھا، میں نے تو امامہ سر پہ نہیں رکھا، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کیا،
بلکہ کبھی کبھار تو میں نے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی استہزاء بھی کیا، کبھی اس کا تو مذاق بھی اڑا دیا، کبھی تو میں نے تمسخر بھی کر دیا، کبھی کبھی میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا جس کی سر پر امامے تھے تو میں نے تو اس کے مذاق بھی اڑا دیا، کبھی مولوی کی آواز ہے اس کے پیچھے لگا دیا، کبھی تمسخر سے بات کیا، کبھی ذکر خدا کی تمسخر کر دیا، کبھی اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع والے لوگ کا تمسخر کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہم جائیں گے؟ ہم شفاعت کے لیے درخواست کیسے کریں گے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے کیسے؟ بتائیں گے کیسے؟ یا رسول اللہ ہماری شفاعت، ہم شفاعت کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے شفاعت کے لیے درخواست کریں گے؟ محترم بھائی، علامات کچھ ہونا چاہیے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میلاد کے محفل میں ہم آتے ہیں، ہمیں چاہیے ہر میلاد کی محفل میں آ کر اس کے بعد رات کو جا کر ہم سوچ لیں کہ آج کے دن کے بعد ہم لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو آگے بڑھا دیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے تو کبھی کبھار سنتوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کبھی کبھار تو ہمیں نااشنا لگتا ہے، ہمیں اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتا ہے، جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی مذاق بنا دیتا ہے۔ محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قم فانذر، اٹھ اے میرے حبیب، اے کمبل اوڑھنے والے میرے حبیب، اے کمبل میں لپیٹے ہوئے میرے حبیب۔ پیارے تھے نا، اس لیے تو کبھی اس طرح آواز دیا تو کبھی بتا دیا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے میرے حبیب، یا ایھا المدثر، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، والضحیٰ کہا، حبیب تھا۔ لیکن یاد رکھو ایک بات، اپنی حبیب کو کبھی پوری زندگی کثیر مال کے ساتھ نہیں رکھا، اپنی حبیب کو کبھی دنیا کی آسائش نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے تھے، سو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے دیکھا کہ اس کی جسم مبارک پر وہ چٹائی کی نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو روئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، کسریٰ و فارس وہ ریشم پر سوتا ہے، بڑے بڑے بیڈ ہوتا ہے، قالین ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، یا رسول اللہ تو خدا کا حبیب ہے، یہ حالت ہے ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تو خوش نہیں کہ اس کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے؟ اس کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تو اس میں خوش نہیں ہے؟ یعنی یاد رکھو کہ فوقیت، فضیلت، بہتری یہ خدا کی طرف سے آخرت کی وجہ سے ہوتا ہے، نیک عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس نے جتنے خدا کو راضی کر دیا اتنا فضیلت ہوتا ہے۔ فضیلت دنیا کی مال و متاع پر نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملائکے آئے، عرض کیا یہ سامنے پہاڑی سارا سونا بنا کے دے دوں؟ خداوند متعال نے ملائکوں کو بھیجا، پوچھ میرے حبیب سے میں آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دوں یا فقیر پیغمبر بنا دوں؟ خداوند متعال نے خود پوچھا۔ جبریل علیہ السلام سامنے کھڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، مشورتاً نظر سے دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ عاجزی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عبداً رسولا، اے الہا مجھے بندہ پیغمبر بنا دو، ایک دن مجھے بھوکا رکھو تاکہ میں مانگوں، اور ایک دن مجھے کھلا دو تاکہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ خداوند متعال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم صفات سے نوازا تھا۔ فقر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، خود اختیار کیا تھا۔ پہاڑوں کو سونا بنانے کی آفر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، قبول نہیں کیا۔
بادشاہت قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فقر کو اختیاری طور پر اپنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عبدن رسولا، مطلب یہ ہے کہ فضیلت باطنی چیز ہے اور فضیلت امت کے لیے جو ہے وہ صحبت سے ہے، فضیلت امت کے لیے صحبت سے ہے۔ میں نے پہلے بولا ہمارے دل کیوں عبادات کی طرف مائل نہیں ہے، ہمارے دل کیوں طاعت کی طرف مائل نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اختیار کر دیا مجلس فاسقوں کا، مجلس بی دینوں کا، مجلس اس لوگوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے۔ خداوند متعال نے منع فرما دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تم تابعداری نہ کرو اس لوگوں کا جس کی دل خدا کی ذکر سے غافل ہے، مت بیٹھو اس لوگوں کے ساتھ جس کی دل خدا کی ذکر سے غافل ہے۔ ہماری دین میں صحبت کا اثر ہے، ہماری دین میں محفل کا اثر ہے، ہماری دین میں کسی اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی صحبت کی اثر کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، ایک سسٹم اس کی موجود ہے۔ یعنی اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھ گئے تو برا بن جاؤ گے۔ یہ صرف بچوں کی خاطر نہیں ہے، یہ بڑوں کی خاطر بھی ہے، چھوٹوں کی خاطر بھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہا ہے، دیکھو جب یہ آیت نازل ہو رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، جلدی اٹھ گئے، تیز قدموں کے ساتھ باہر آئے، صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ گئے اور پھر فرمایا حمد ہے، ثنا ہے اس ذات لم یزل کے لیے کہ میرے لیے ایسے امت عطا کر دیا کہ پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے جاؤ اپنی امتیوں کے ساتھ بیٹھو۔ پر ہماری اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ جس نے جتنی نیک انسان کے ساتھ صحبت اختیار کر دیا اس کو اتنا ہی بڑا درجہ ملتا ہے۔ یہ ایک بہت قابل غور بات ہے لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے بطور اہل سنت والجماعت کہ دنیا کے سارے غوث، قطب، اوتاد، ابدال سب اولیاء اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کے برابر نہیں ہے، اور پھر اگر سب صحابہ اکٹھے ہو جائے تو کس کے برابر نہیں ہے؟ ابی بکر صدیق کے برابر نہیں، اس کے برابر نہیں ہے۔ ابھی بھائی جان کبھی تو یہ بھی غور کر دیا کہ صحابی کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا ہے؟ کیا بہت بڑا عمل کیا ہے؟ کیا نماز بہت پڑھا ہے؟ کیا عبادت بہت کیا؟ عبادت تو اور لوگوں نے بھی بہت کیا ہے۔ صحابی کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، جس نے احد کی پہاڑ دیکھا ہوگا اس کو پتا ہے تقریباً 7 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر لمبا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابی ایک مٹھی کی برابر جو صدقہ کرے اور غیر صحابی پہاڑی احد کے برابر سونا صدقہ کرے، برابر نہیں، یہ برابر نہیں۔ اچھا دوسری حدیث مبارکہ ہے، آخر میں نتیجہ بیان کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے آپ نے بہت سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ ساتھ موجود ہے، آسمان کی ستاروں کی طرف دیکھا، بکثرت ہے، خاندانی نبوت ہے، فکری نبوت ہے، سوچ آخرت کا ہے، خاندانی نبوت ہے، مفتی اعظم وقت، عالمہ فاضلہ صدیقہ پاک دامن طاہرہ مطہرہ جس کی صفت قرآن میں ہے، وہ مبارکہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کی ستاروں کی برابر بھی کسی کا نہیں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کس کا ہے یا رسول اللہ؟ عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر جس کی ایمان کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا کرتے تھے، وہ عمر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے
کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تھا تو عمر پیغمبر ہوتا تھا. وہ عمر جس کے لیے آسمان سے سلام آتا ہے، اور وہ عمر جس کے لیے بشارت جنت اس کا دنیا میں دیا جاتا ہے. اس کا اعمال جو ہے وہ آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ابا جان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابی بکر کی ایک نیکی کی برابر نہیں ہے. ادھر علماء ظواہر کبھی کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ ایک رات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزارا ہے. نہیں، تحقیق یہ نہیں ہے. تحقیق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اثر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری نیکیاں حضرت ابی بکر صدیق کی زندگی کی ہر ایک نیکی سے کم ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ دیا تھا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ صحابی کو اتنا بڑا درجہ کیوں مل چکا ہے؟ بس صرف وجہ یہ ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخی و دعا کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہے، اس کے برابر کوئی برابر نہیں ہے. جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت اختیار کر دیا تو دنیا کے سارے غوث قطب اوتاد ابدال سارے اولیاء پھر اس کے برابر نہیں ہے. اس کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ تابعین کا مرتبہ ہے، تبع تابعین کا مرتبہ ہے. اور ہر ایک میں تعریف یہ ہے کہ جس نے صحابی کو ایک دفعہ دیکھا وہ تابعی ہے، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے. اس کا درجہ ہے، شان ہے، مرتبہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے بہت اچھے اور نیک لوگوں کو دیکھا ہے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. بس ایسا صحابی بھی موجود ہے کہ میدان جنگ میں کفر کی صف سے نکل کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایمان لایا اور پھر جہاد کے اندر داخل ہو گیا، شہید ہو گیا. ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ صدقات کیا، بس جہاد میں داخل ہو گیا، شہید ہو گیا. اب دنیا کے سارے اولیاء اس کے برابر نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخی و دعا کو دیکھا ہے. اس نے ما زاغ البصر وما طغى آنکھ دیکھا ہے. اس نے الم نشرح لک سینہ دیکھا ہے. اس نے رخی و دعا دیکھا ہے. اس نے یاسین و طٰہٰ کو دیکھا ہے. اس نے مدثر و مزمل کو دیکھا ہے. اس کے برابر کوئی نہیں ہے. آخر میں ایک بات اور کہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی سب انبیاء سے بہتر ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ خدا کے بعد بس اسی کا مرتبہ ہے، اس سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے. نہ انبیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ ملائکوں کا، کسی کا مرتبہ نہیں ہے. لیکن انبیاء کا بھی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، اور 1,24,000 نبی وہ بھی نبی ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. ایک بات کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے. بس اس کی مرتبے کے برابر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ کسی اور نبی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے. میرے بات کی مقصد یہ ہے کہ تم جتنے نیک ولی کے ساتھ بیٹھو گے، جتنے نیک عالم کے ساتھ بیٹھو گے، جتنے بڑی ولی اللہ کے ساتھ بیٹھو گے، آپ پر بھی تاثیر بڑا آ جائے گا. یعنی اور اولیاء ہے، اور جس نے غوث پاک کی صحبت اختیار کا ہے اور اولیاء سے اس کا مرتبہ بلند ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی ولی اللہ کی صحبت اختیار کیا ہے.
جس نے شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کی صحبت اختیار کیا ہے یہ اور اولیاء سے بہتر ہوتا ہے. وجہ یہ کہ اس نے اتنے بڑی ولی اللہ سے کس میں فیض کر دیا ہے. تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اس کا مرتبہ اور اولیاء سے بہتر ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ہماری زندگی کی اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے, دوسری کس کے ساتھ ہے, مجلس کس کا اختیار کر دیا ہے. رب العزت نے تو ہمیں بتا دیا, راستہ بھی بتا دیا, علامت بھی بتا دیا. مثال کے طور پر ہم کیا کہیں گے, بھائی میں کس کے ساتھ بیٹھوں, نیک کون ہے, علامت. میں نے پہلے سے بولا ہر چیز کی علامات ہوتا ہے, ہر چیز کی علامات ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کس کے ساتھ بیٹھو, کس کے ساتھ بیٹھو. نیکوں کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی علامت بتا دیا. علامت کیا ہے؟ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جس کی صبح و شام ایک ہی کام ہے, بس خدا کو یاد کر رہا ہے, اس کے ساتھ بیٹھو. کس کے ساتھ بیٹھو؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ خداوند متعال کی رضا کی حصول کی خاطر صبح و شام خدا کے ذکر کر رہا ہے, تب اس کے ساتھ بیٹھو. اچھا منع کس سے فرمایا, کس سے منع کر دیا؟ اب نہیں بتا دیا فلان کے ساتھ نہ بیٹھو, فلان کے ساتھ نہ بیٹھو, نہیں طریقہ کار بتا دیا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, جس کی دل ہمارے ذکر سے غافل ہے اس کے ساتھ مت بیٹھو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور جو صرف خواہشات کی طرف جاتا ہے اس کے پاس مت بیٹھو. بیٹھو اس کے ساتھ جو صبح و شام خدا کی ذکر پر مصروف ہے. نیک کون ہے, اولیاء کون ہے؟ ہم نے تو ہر کسی سے ولی بنا دیا ہے. صفات دو ہے قرآن میں, دو صفت ہے قرآن میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب نشانی موجود ہے, نشانی موجود ہے. نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا, شرط اول ایمان والے ہوں گے, ایمان والے. اور بھائیو جو بھی ایمان ہوتا ہے نا وہ ولی نہیں بنتا ہے. ہم نے تو وہ بھی کر دیا نا جو ایمان سے خارج لوگ ہیں, کبھی کبھار تو اس کو بھی ہم نے کبھی کبھار ولی بنا دیا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ تقوی اختیار کرے. تقوی کس چیز کو بولتا ہے؟ یعنی خدا کی ڈر, خوف خدا, خدا سے ڈرنا. تعریف تقوی یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز آپ کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو, اس چیز کی مقابل میں جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتا ہے اس کے مقابل میں چھوڑ دو. یا تعریف تقوی کیا ہے؟ یہ ہے کہ خدا سے ڈر کی حالت یہ ہو کہ جدھر حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو. جدھر حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو. مسجد میں حاضر ہونے کا حکم ہے کبھی ادھر سے تم غائب مت ہو. اور جدھر حکم ہے کہ مت آنا تو کبھی ادھر ظاہر نہ ہو. فسق, فجور, ضلالت اور گمراہی کے مجلس میں کبھی تم نظر نہ آ جائے. یہ تقوی کی تعریف ہے. اولیاء کون ہوگا؟ کون ہے اولیاء؟ وہ جو ایمان ہو اور جو تقوی ہو. اور صالحین کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ وہی ہے جس کی مجلس میں تجھے خدا یاد آ جائے. یا علامتی ولی کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم اس کو دیکھے تو تجھے خدا یاد آ جائے. یا یہ کہ جب بھی اس کو دیکھے وہ خدا کی ذکر پر مصروف رہتا ہے. یہ اولیاء کی علامت ہے, یہ علامت ہے اولیاء کی. حدیث مبارکہ میں ہے, صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو نا, اعمال جنتیوں کا کر رہا ہے یا جہنمیوں کا کر رہا ہے. اگر اعمال جہنمیوں کے لیے کا کر رہا ہے تو سمجھو جہنمی ہے, اگر اعمال جنتیوں کا کر رہا ہے تو سمجھو جنتی ہے. علامات کی طرف دیکھو نا کہ کیا کر رہا ہے. الکیس, ہوشیار. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہوشیار کون ہے؟ ہوشیار کون ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے. پوچھا احمق کون ہے, نادان احمق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور سے سنو, غور سے سنو. اکثر ہماری حالت یہ ہوتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ احمق نادان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام جہنمیوں کا کرے اور امید خدا سے جنت کا رکھے. کام جہنمیوں کا کرتا ہے اور امید جنت کا رکھتا ہے, احمق انسان ہے, نادان انسان ہے. نہیں, حدیث مبارکہ ہے اتبع السیئہ الحسنہ, ہر برائی کے بعد نیکی کرو. جب بھی کبھی آپ سے گناہ ہو جائے متصل نیکی کا کام کرو. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ, خفیہ گناہ کیا خفیہ نیکی کا کام کرو. جہرن لوگوں کے سامنے گناہ کیا جہرن کوئی نیک کام کر دو. ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ نیکی برائی کو ختم کر رہا ہے. ہر گناہ کیا تو توبہ کرو, گناہ کیا تو توبہ کرو. حدیث مبارکہ ہے السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ, اگر کل کی گناہ کیا تو کل کے لوگوں کے سامنے توبہ کرو, اگر خفیہ گناہ کیا تو خفیہ توبہ کرو, اور اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کرو تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے. ہمارے درمیان میں سے ایک متوفہ چلی گئی, وہ اپنی آخرت میں ہے, اپنی قبر میں ہے. قبر میں رکھ کے اس نے سوال جواب دے رہا ہے, اپنی اعمال کا وہ ذمہ دار ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کسی کی عمل کسی دوسرے کو نہیں دیا جاتا ہے. وہ قبر میں اپنی احوال کی خود ذمہ دار ہوتی ہے, وہ اپنی اعمال کی خود جواب دہ ہوتی ہے. نیک عمل کیا ہے تو اس کے لیے خوشی کا سبب ہوگا. خدا نخواستہ عمل خراب ہے تو بھگتے گا بھی خود. یاد رکھو جس قبر کو ہم نے خدا نخواستہ خود عذاب کا جگہ بنا دیا, ہمارے اولاد اور کوئی دوسرا اس کو ہمارے لیے جنت نہیں بنائے گا. اگر آپ نے اپنی والدین دادا اور نانا کی قبر کو جنت بنا دیا ہوگا تو شاید آپ کی نسل میں بھی ایسی کوئی بنا دے. اگر آپ نے اس کے لیے اتنا کام کر دیا ہے, اپنی باپ دادا نانا کے لیے اجداد کے لیے آپ نے کر دیا ہے, تو شاید آپ کے لیے بھی کوئی کر دے گا. یاد رکھو کہ جو قبر تم نے اپنے لیے خود جنت نہیں بنا دیا, شاید کوئی دوسرا وہ نہ بنا دے. حدیث آیت خدا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنی آپ اور اپنی اولاد کو آگ سے بچا دے. اے مؤمنو قوا انفسکم واہلیکم, بچاؤ اپنی آپ کو اور اپنی اولاد کو نار سے. قیامت کے دن سخت ہے. رب العزت فرماتا ہے اذا الشمس کورت, جب سورج بھی نور ہو جائے, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, اور جب ستارے بچھڑ جائیں گے, بکھر جائے. اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب یہ بڑی بڑی سمندر گرم ہو جائے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور جو پسندیدہ اونٹنیا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جائے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب حیوانات کو بھی اکٹھا کیا جائے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, بہت سخت آیت ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب ہر انسان کا جوڑی بنا دیا جائے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ لگا دیا جائے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب انسان کے جوڑیاں بنا دیا جائے, یعنی جس کے ساتھ محبت اور پیار ہے. آج کل بال کس کی خاطر بناتا ہے, لباس کس کی خاطر بناتا ہے, کس کی ہوئی رو بنا دیا ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ,
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب چھوٹی بچیوں کو جب قتل کیا تھا، جب اس سے سوال ہو جائے کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تجھے قتل کر دیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب عمل نامہ آپ کے سامنے کھول دیا جائے گا، جب عمل نامہ کھول دیا جائے گا، آخر آیت آتا ہے علمت نفس ما احضرت، تب ہر انسان یہ سمجھے گا کہ میں نے کیا حاضر کیا ہے۔ یا سورۃ انفطار میں فرماتے علمت نفس ما قدمت واخرت، پھر انسان سمجھے گا کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑ دیا، آگے میں نے کیا بھجوایا ہے۔ آدمی سمجھے گا جب عمل نامے سامنے رکھا جائے گا، کھول کے رکھ کے جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اقرأ، خود پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی آپ پر خود حساب کر دو، خود فیصلہ کر دو۔ اس وقت ہمیں یاد آ جائے گا کہ وہ بیوی بچے جس کی خاطر ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر سب کچھ لایا، وہ نفس کی خاطر جس کی خاطر ہم نے خدا کو ناراض کر دیا تھا، قبر میں ہمارے نہ بچے ہوں گے نہ بیوی ہوگا، عمل صالح ہوگا یا عمل طالح ہوگا، بس وہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے اور اس کی نیکی برائی پر غالب نہ آ جائے، وہ جہنم کی تیاری کر دے۔ بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ راہ نجات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ حدیث مبارکہ من نجات، نجات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، دو چیزوں کو کنٹرول رکھو جنتی ہو جاؤ گے، ما بین الشفتین و ما بین الفخذین، زبان کو اور شہوت کو، دو چیزوں کو کنٹرول کرو، جنتی ہو جاؤ گے۔ ہلاکت زبان سے، ہلاکت شہوت سے، بس اس زبان کو استعمال مت کرو۔ کبھی کبھار انسان ایک بات کرتا ہے اور سوچتے بھی نہیں کہ میں نے کچھ کیا بولا، اور کئی خریف جہنم کے اندر گر جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ کبھی کبھار انسان کی زبان سے ایک اچھی بات نکلتی ہے، وہ سوچتا بھی نہیں کہ اتنی اچھی بات ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کئی خریف تک جنت کے اندر جاتا ہے۔ زبان کنٹرول کرو، شہوت کو کنٹرول کرو۔ ان دو چیزوں کو کنٹرول کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر کوئی آدمی مجھے یہ دو چیزوں کا ضمانت دے دے، ما بین الشفتین و ما بین الفخذین، کہتے ہیں دو رانوں کے درمیان، دو اونٹوں کے درمیان، یعنی زمان اور شہوت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضمانت دے رہا ہوں۔ کوشش کرو بات نہ کرو، کوشش کرو چپ رہو، کوشش کرو بات نہ کرو، کوشش کرو اگر بات کر رہے تو کسی کے حق میں بالکل نہ کرو، کسی کے بارے میں نہ بولو۔ بولنے سے بہت خرابی آتا ہے، بس زبان کو کنٹرول کرو، شہوتوں کو کنٹرول کرو، استغفار کو بکثرت پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو زیادہ استغفار پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ عمل نامہ بہتر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جب قیامت کے دن سب سے بہترین عمل نامہ وہ ہے جس میں زیادہ استغفار لکھا ہو۔ زیادہ استغفار پڑھو،
فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. رب العزت فرماتے تم استغفار پڑھو، انہو کان غفارا، خداوند متعال مغفرت کرنے والا ہے، گناہ بخش دے گا. انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش آ جائے گا. دو حساب گنتی کرو، حساب لگا دو. پہلا مغفرت ہوگا، آسمان سے بارش آئے گا. بارش آ گیا تو سب کچھ بنتا ہے نا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور خداوند متعال آپ کی مدد مال کے ساتھ بھی کرے گا، اولاد کے ساتھ بھی کرے گا. یعنی مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جنت بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. استغفار پڑھو، نجات کا راستہ ہے. زبان کو بند کرو، شہوت کو کنٹرول کرو. خداوند متعال متوفا کی مغفرت فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ایسے مسلمان بن جائے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے. ہم ایسے مسلمان بن جائے جس سے اللہ راضی ہو. ہم ایسے مسلمان بن جائیں کہ ادھر بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو. خداوند متعال ہماری گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور متوفا کی گناہ کو بھی معاف فرما دے. اور اللہ رب العزت میلاد کی مہینہ ہمارے لیے خیر، برکت اور اطاعت شریعت کی مہینہ بنا دے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.